اور دعا بھی ہے۔ یہی وہ صورت ہے جس کو پڑھ کر کے اللہ کے بہت سارے نیک بندے بہت بڑے بڑے مرتبے پر فائز ہوئے تھے، اور یہی وہ صورت ہے جو آپ کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ یہی وہ صورت ہے جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتی ہے، اور یہی وہ صورت ہے جس کو پڑھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلا جاتا ہے۔ یہی وہ صورت ہے جس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی طور سے آپ کی مدد فرماتا ہے، اور یہی وہ صورت ہے جس کو پڑھنے سے آپ کے دشمن آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس صورت کے اندر میرے رب نے بہت ساری خاصیتیں چھپا رکھی ہے، بے شمار طاقتیں اس صورت کے اندر موجود ہے۔ جو کوئی بندہ اس صورت کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی قسمت کو بدل دے گا۔ بلکہ اس کے متعلق بہت جگہوں پر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جس کے اندر یہ آتا ہے کہ جو کوئی بندہ اس کو 41 مرتبہ کسی بھی مقصد اور کسی بھی کام کے لیے پڑھ لے، اس کا وہ مقصد، اس کا وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرماتا ہے، دشمن اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ دشمنوں کے بیچ بھی اگر وہ پھنس جائے تب بھی وہاں سے نکل سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو قرض کا شکار ہو چکا ہے، یعنی قرض اس کے اوپر بہت ہی زیادہ ہو چکا ہے اور اس کے اوپر سے قرض اترنے کا نام نہیں لیتا، یا پھر اس کے پاس پیسہ ہی نہیں آتا ہے کہ قرض چکا پائے، ایسے وقت میں اس کو چاہیے کہ اس صورت کا ورد کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر لاکھوں روپے کا بھی قرض ہوگا، اللہ تعالیٰ غیب کے ذریعے سے اس کا قرض ادا کروا دے گا۔ یہ وہ صورت ہے جس کو پڑھنے سے انسان کے اوپر کالا جادو یا پھر سپلی علم، یہ ساری چیزیں اپنا ہاتھ نہیں ڈال سکتی، یعنی کہ جادوگر اس کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جس کو پڑھنے سے انسان ہر چیز میں آگے رہتا ہے، یعنی ہر کام میں آگے جاتا ہے، ترقی اس کے پیچھے آتی ہے۔ یعنی کہ جو بھی بندہ اس کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کو کسی کا بھی محتاج نہیں ہونے دے گا، سوائے اللہ تعالیٰ کہ وہ بندہ کسی کا بھی محتاج نہیں رہے گا۔ دنیا میں کسی سے مانگنے کی ضرورت اس کو نہیں پڑے گی، ہمیشہ لوگوں میں بانٹتا رہے گا، لیکن اس کو کبھی بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر مفلس اور تنگ دست ہے، یعنی اس کی جیب خالی ہو چکی ہے، اس کو کچھ راستہ نہیں سوچتا، یا پھر اس کے گھر میں پیسہ آنا ہی بند ہو چکا ہے، ایسے بندے کو بھی چاہیے کہ اس صورت کا ورد کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی تقدیر کا ستارہ چمک جائے گا۔ وہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے گا۔ دوستو، اس سورت کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ قرآن پاک کی یہ بہت ہی زیادہ مفید اور بہت ہی زیادہ تاثیر رکھنے والی سورت ہے۔ جو کوئی بندہ اس سورت کو 41 مرتبہ پڑھ کر جہاں پر بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی فوراً ہی مدد فرمائے گا۔ اس کو پڑھ کر کے جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو فوراً ہی عطا کر دے گا۔ اس کو اگر 77 مرتبہ پڑھا جائے، یعنی 77 مرتبہ جس بھی مقصد کے لیے پڑھا جائے اس کا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، بشرط یہی ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے۔ تو بندہ روزی میں برکتیں چاہتا ہو، روزی میں زیادہ، یعنی کہ اس کو چاہیے کہ روزی بڑھے، ایسا اگر وہ بندہ چاہتا ہو تو اس بندے کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد 77 مرتبہ اس سورت کو پڑھا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں آئے گی۔ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ میرے اوپر سے کالا جادو، سپلی علم، یہ ساری چیزیں دور بھاگ جائے اور میری روحانی مدد ہو جائے، تو ایسے وقت میں اس بندے کو چاہیے کہ 77 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پیا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دل بھی منور ہوگا اور اس کے اندر روحانی طاقتیں بھی آئے گی اور اس کے اوپر آئی ہوئی ہر بلائے دور بھاگ جائے گی۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو روحانی طاقتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ روحانی طاقتیں اپنے اوپر کھولنا چاہتا ہے، روحانی طاقتوں سے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، یا پھر وہ چاہتا ہے کہ اپنے لیے ہی روحانی طاقت حاصل کی جائے، تو ایسے وقت میں اس بندے کو چاہیے کہ 1100 مرتبہ اس سورت کو ڈیلی پڑھنے کا معمول بنائے اور 17 دن تک اس عمل کو لگاتار کرتے رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بندہ دیکھے گا کہ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے، یعنی 17 دن قریب آتے جائیں گے، یا پھر 21 دن کا کرے گا یا پھر 41 دن کا کرے گا، جیسے جیسے دن قریب آتے جائیں گے اس کے جو علوم ہے، اس کا جو علم ہے اس کے سینے پر آنا شروع ہو جائے گا، اور وہ بندہ دنیا میں ہر چیز کو
دیکھ بھی پائے گا اور دنیا میں رہ کر کے اپنی کھلی آنکھوں سے روحانی مخلوقات نظارہ بھی کر پائے گا۔ ఇది దూరం